یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنو اسرائیل، یاد کرو اس میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو، جو اولاد یعقوب علیہ السلام ہیں، اس وقت سے لے کر اس کے بعد تک، اور جو اس میں خطاب ہے وہ اللہ رب العزت بنو اسرائیل سے فرما رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بنو اسرائیل تھے۔ فرمایا اے بنو اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی اور تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھیں، وہ نعمتیں بہت زیادہ تھیں۔ ان نعمتوں میں آل فرعون سے نجات تھی، چشموں کا جاری ہو جانا تھا، من و سلوہ کا اترنا تھا۔ یہ ساری نعمتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور پھر ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ جو میں نے تمہارے بڑوں پر، تمہارے آباء و اجداد پر اپنی اتنی نعمتیں کی تھی، ان کو یاد کرو نا۔ یہ کیوں فرمایا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے، اور اللہ کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں یاد کروائی ہیں، احسانات یاد کروائے ہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، اور پھر فرمایا میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو فرمایا نا تمام جہانوں پر فضیلت دی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک نہیں ہے، اور بھی کئی عہد مبارک نہیں ہے اس میں شامل، بلکہ وہ ہیں جو ان سے اس وقت کم تر تھے، یا اس وقت کے جو اقوام تھے، اس وقت کے اقوام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی، یا جو ان سے کم درجہ کے تھے یا ان سے برابر تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ان سے بڑھا دیا، ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کی، اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک تمام عہدوں سے، تمام امتوں سے، تمام جتنے بھی ادوار گزر چکے ہیں ان سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی امت کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی۔ رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو اسرائیل کے انبیاء، تو بنو اسرائیل کے انبیاء کیا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اور ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو اس لیے اس سے مراد یہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کے جو ادوار ہیں وہ ہیں، کیونکہ ان کو یاد دلوایا جا رہا ہے پہلے ادوار کا۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا واتقوا، اور یاد کرو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہ بدلہ ہوگی، نہ بدلہ دے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کا، شیئن کسی جان کا، یعنی کوئی جان کسی جان کا کوئی بدلہ نہیں بنے گی، نہ بدلہ دے گی، نہ کسی کے کام آئے گی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ ہی کسی سے سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کسی سے فدیہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے روز آخرت کی یاد دلواتے ہوئے ان کو پہلے ان کا ماضی یاد کروایا، پھر ان کو جو ان کا مستقبل تھا اس کی کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر آج تم سدھر گئے تو پھر تم کامیاب ہوگے، نہ سدھرے تو پھر کل تمہیں کسی نے نہیں پوچھنا، نہ تمہارا کسی نے کام آنا ہے۔ اب یہاں پر جو نفس لفظ ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، نفس لفظ سے کیا مراد ہے؟ یہاں امام قرطبی کا ایک قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فرماتے ہیں اجمع المفسرون علی ان المراد بهذه الآیہ النفس الکافرۃ لا کل نفس۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں سے کافر نفس مراد ہے، دوسرے نفس نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کافر جان، یہ جن کو تم مانتے ہو، جن کے پیچھے تم چلتے ہو، جن کی اتباع تم کرتے ہو، وہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا ولا یقبل منہا شفاعہ، اور کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اگر وہ تمہاری سفارش کرتے بھی ہیں تو ان کی سفارش قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی اللہ کی بارگاہ کے مقبول نہیں ہے۔ ہاں، اس سے یہ مراد نہیں لیا جا سکتا
کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نیک اور صالحین مراد ہیں کہ ان کی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی، ایسا مراد لینا قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کسی کی شفاعت قبول نہ ہوگی۔ یہاں ایک مطلقاً ایک قول ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، لیکن اس کا تفصیلی قول بھی آگے موجود ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ایک اور آیت کریمہ میں، فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اول شافع و مشفع، میں پہلا وہ ہوں گا جو شفاعت کرنے والا ہوں گا اور جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم بھی شفاعت کرے گا جس کی شفاعت قبول ہوگی، اسی طرح رمضان المبارک بھی شفاعت کرے گا جس کی شفاعت قبول ہوگی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، اسی طرح علماء بھی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت قبول ہوگی۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ تم اپنے بڑوں کی وجہ سے تم بخشے نہیں جاؤ گے کہ وہ تمہاری شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت تمہارے حق میں کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ اچھا، اس سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، احادیث صحیحہ میں بخاری مسلم اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت جنت میں جاؤں گا جب میں اپنی تمام امتیوں کی شفاعت کروا لوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور ان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کسی قسم کا فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ اس آیت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ اگر ایک بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، اور اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 ماہ کے روزے رکھے، اور اگر وہ 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یا ایک بندہ روزے ویسے ہی نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے، یا وہ شیخ فانی ہو چکا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی طرف سے فدیہ ادا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے اور اس کا عوض اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، لیکن یہاں اللہ نے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ فرمایا جس طرح یہاں کہتے ہیں کہ غلام آزاد کرو تو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہیں معافی مل جائے گی، لیکن وہاں فرمایا کہ وہاں کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی۔ یعنی یہاں جان کام آ رہی ہے کہ غلام آزاد کرو تو کفارہ ہو جائے گا، وہاں کوئی جان کسی کے کام نہیں آ رہی۔ اسی طرح تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا 2 ماہ کے روزے رکھ دو، تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی کسی قسم کا فدیہ تمہارے کام نہیں آئے گا، کوئی چیز تمہاری مدد کرنے والی نہیں ہوگی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے کفار، آج تمہارے پاس وقت ہے، اگر آج سمجھ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر آج نہیں سمجھو گے تو تم کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کل ہماری عدالت میں تمہاری سفارش کرنے والا کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے جب ہم نے تم کو نجات دی۔ یہ فرعون کون ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ خاندان قبط اور عمالیق کا، مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اور جو آل فرعون ہے، جتنے بھی فرعون کے پیروکار تھے ان کو آل فرعون کہا گیا ہے یہاں پہ۔ اب یہ جو فرعون کے حوالے سے ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کون سا فرعون مراد ہے؟ یہاں فرعون موسیٰ مراد ہیں، اور وہ فرعون کون سا تھا؟ ولید بن مصعب بن ریان اس کا نام تھا۔ 400 سال اس کی عمر تھی اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ بنو اسرائیل کو اپنا خادم بنا رکھا تھا، اپنے نوکر اور اپنا ملازم بنا رکھا تھا، اور اپنی مرضی سے حکمرانی کرتا تھا۔ انہوں نے کہتا تھا کہ تم میرے خدا ہونے کو تسلیم کرو، لیکن وہ لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، جس کی وجہ سے وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی تھی۔ وہ کیسے نجات دی؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ پھر فرمایا یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت ترین تکلیفیں دیا کرتے تھے، عذاب پہنچاتے تھے۔
یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ جو فرمایا کہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، وہ کیوں ذبح کرتے تھے؟ یہاں بھی وہ حوث تھی، وہ حرص تھی خدائی دعوے کی، جس کی وجہ سے وہ بچوں کو ذبح کرتے۔ وہ کیسے؟ فرعون نے خواب دیکھا اور معبرین کو بتایا، معبرین نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اسی بنو اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں ختم کر دے گا، تمہیں مار دے گا اور تمہاری ساری حکومت پر قبضہ کر لے گا، تمہاری حکومت پر قابض ہو جائے گا۔ اس نے کہا، کیا کہا؟ اس نے کہا بنو اسرائیل کا کوئی بچہ نہ بچے، یہاں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اور اس وقت ظلم کی انتہا دیکھیں کہ 24,000 بچوں کو اس نے قتل کروایا، صرف اس وجہ سے کہ وہ بچہ نہ پیدا ہو جو میری حکومت پر قابض ہو۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ جس بچے کے لیے 24,000 بچوں کو قتل کروا رہا ہے، اس بچے کا رکھوالا تو اللہ ہے، وہ تو وہی بچہ اس کے گھر میں بڑا ہوگا، وہی بچہ اس کے گھر میں اس کی خاطر تواضع ہوگی۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ بچہ جس نے اس کی حکومت کو ختم کرنا تھا وہ اس کو بھی قتل کروا دیتا؟ لیکن ایک اپنی حکومت کی خاطر 24,000 بچوں کو قتل کروانا، یہ ہوس ہے، یہ نفس کی ہوس ہے جو انسان کو پتہ نہیں کہاں کہاں تک لے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے بادشاہ موجود ہوتے ہیں جو خاندان کے خاندان قتل کروا دیتے ہیں، جو اپنے علاقے کے لوگوں کو قتل کروا دیتے ہیں، جو اپنی ٹھاٹ باٹ اور اپنا دامن بچانے کے لیے دوسرے لوگوں کو قتل کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان بالکل نہیں پسند، اور ان کی جو سزا ان کے لیے مقرر کی ہوتی ہے وہ بھی عبرت ناک سزا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اس طرح کے عذاب سے ہم نے تم کو نجات دی ہے، بچایا ہے تم کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تم بہت بڑی آزمائشوں سے گزرے، اب تمہارے سامنے یہ نعمتیں رکھی جا رہی ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، اس قرآن کو تسلیم کرو، اللہ تعالیٰ کے جو اب کے احکامات ہیں تازہ ترین، ان پر تم عمل کرو۔ تازہ ترین سے مراد یہ ہے کہ جو ابھی ابھی اترے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ساری نعمتیں یاد کروائیں۔ اب اس نعمت کی تفصیل ہے کہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ ایک تو یہ بتایا کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تو اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اس سے ہم نے تم کو نجات دی۔ اللہ رب العزت نے کیسے ان کو نجات دی، اس کی ساری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یہ اس سفر کی بات ہو رہی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو آل فرعون سے نجات دلانے کے لیے ساتھ لے کر چلے۔ مصر سے شام کا یہ سفر تھا، اور یہ اتنا لمبا سفر تھا کہ اس سفر کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال بھی ہوتا ہے، اور یہ وہی سفر ہے جس کے دوران بڑے بڑے معاملات، بڑے بڑے معجزے اور بڑے بڑے کمالات الہی اور بڑی بڑی آیات و بینات کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے دوران جس کو اللہ رب العزت نے یاد کروایا۔ قرآن پاک میں کئی اور مقامات پر اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ جیسے جیسے موقع آتا جائے گا ہم اس کی تفصیل بیان کرتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر صرف اشارتاً ہم آگے بیان کرتے جائیں گے مختصر سی، تاکہ اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو، سمندر کو پھاڑا۔ یہاں پر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے فرعون سے اور آل فرعون سے نجات کے لیے، جب آپ وہاں پہ چلیں تو بحر کلزم کے پاس جس وقت پہنچتے ہیں تو وہ چل رہا ہے اور رستہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنا عصا ماریے۔ انہوں نے وہاں پر اپنا عصائے موسوی ساری دنیا میں مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو 12 رستے بحر کلزم سے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو ساتھ لیا اور اس سے کراس کرنے لگے۔ جب درمیان میں پہنچے تو اس وقت وہ فرعون اور اس کے سارے ہواری وہ اس کنارے تک پہنچ چکے تھے۔
اور پھر وہ دریا کے اندر شامل ہوئے، اسی نے سمندر کے اندر داخل ہوئے. تو یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر کنارے پر پہنچے اور وہ درمیان میں پہنچے. اللہ رب العزت نے پانی کو حکم جاری کیا کہ تم ان کو غرق کر دو. پھر اس وقت فرعون اور آل فرعون ساری غرق کر دی گئی. اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ اپنے اس کنارے پر پہنچ کر وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے فرعون کو غرق کیا جا رہا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، چیر دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اس کا قصہ تمام کر دیا. اب دیکھیں کتنی بڑی طاقت تھی، بنو اسرائیل کی کتنی زیادہ تعداد تھی، اور ان کی تعداد ان سے بھی زیادہ تھی جن نے غلبہ پایا ہوا تھا. لیکن اللہ کے سامنے کسی طاقت کی کیا حیثیت ہے؟ بڑی بڑی دنیا کے بادشاہ کس طرح اس کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھے. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کس طرح اس دنیا میں ذلیل ہوئے، کس طریقے سے ان کی حکومتوں کو ختم کر دیا گیا. ایک لمحے میں ان کی ساری حکومتوں کو ختم کر دیا گیا. ایک عام انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھے اور اس سے دور نہ ہو. اور یہ جو کچھ بھی شیطان کو نقصان پہنچا، فرعون کو پہنچا، پہلے بادشاہوں کو پہنچا، یہ ان کے تکبر اور غرور کی وجہ سے تھا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کبریائی ہے، یہ جو بڑائی ہے، یہ جو عظمت اور رفت ہے، یہ میری چادر ہے. جس نے مجھ سے میری چادر کو چھینا تو میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس ہی کبریائی ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، دنیا کی کوئی حکومت ہو، دنیا کا کوئی دور ہو، حقیقی مقتدر اعلیٰ، حقیقی حاکم اعلیٰ، سوورنٹی آف آل مائٹی اللہ، جو اس پوری دنیا کی حکمرانی ہے، پوری دنیا کی حکومت ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. باقی سب مجازی ہیں، تھوڑے دیر کے لیے بادشاہ بنتے ہیں پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. جو ازل سے ابد تک ہے وہ اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے. وہی حاکم ہے، وہی مقتدر اعلیٰ کا مالک ہے، وہی حاکم اعلیٰ ہے، اسی کے پاس ساری طاقت ہے اور پاور ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جس وقت ہم تمہیں نجات دے رہے تھے اور فرعون کو اور آل فرعون کو غرق کر رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے. وہ سارا جو بھی تھا وہ تمہارا مشاہدہ تھا، تمہاری آنکھیں اس کو تک رہی تھیں کہ اس وقت ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو یہ اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو یاد کروایا ہے کہ یہ دیکھو کس طریقے سے ہم نے تم پر اپنی انعامات کی بارش کی. تو آج ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم آؤ سیدھے راستے پر اور تم ایمان لے کر آؤ. پھر ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے کر آئے اور بہت سے لوگ ان میں سے ایمان نہیں بھی لے کر آئے. جو ایمان لے کر آئے وہ کامیاب ہو گئے اور جو ایمان نہیں لے کر آئے وہ ناکام ہو گئے.